بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج آپ کے سامنے ایک ایسا رکن اسلام لیے ہوئے پیش ہوا ہوں جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ مقبول ہو جائے، اگر وہ قبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں، تو اس کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جی، آج کا موضوع 5واں رکن اسلام حج، جس کا لفظی مطلب ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ تو مخصوص دنوں میں ذوالحجہ کے 8 سے 12 تاریخ کے دوران مخصوص عبادات کو سر انجام دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کا ارادہ کرنا، قصد کرنا، اس مشکل سفر کا ارادہ کرنا حج کہلاتا ہے۔ ہر عاقل، بالغ، تندرست، صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار یہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید سورہ آل عمران میں فرما دیا، آیت نمبر 97 میں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ کی رضا کے لیے ہر اس شخص پر حج فرض ہے جو اس کے رستے میں نکلنے، سفر کرنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ استطاعت سے مراد یہ کہ وہ اتنا تندرست ہو کہ سفر کر سکے، اور اس کے پاس اتنا مال ہو کہ سفر کے اخراجات برداشت کر سکے، وہاں رہنے کے اخراجات برداشت کر سکے، اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی پیچھے چھوڑ سکے۔ پھر حج ہی کی فرضیت کے حوالے سے سورہ بقرہ میں بھی آیت نمبر 196 میں موجود ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، متفق علیہ حدیث ہے، کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی 5، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا، والحج، اور حج ادا کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یہ 5 بنیادیں ہیں اسلام کی، جن میں حج بھی ایک بنیاد ہے۔ پھر دیکھیے، صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہٰذا اسے ادا کرو۔ یہ تو حج کی فرضیت کے حوالے سے باتیں رہی ہیں۔ اب ذرا کچھ آپ کے سامنے میں یہ رکھ دوں کہ حج آپ کو ایک ایسی عبادت ملے گی، ایک ایسی جامع عبادت ملے گی، جامع کا مطلب جمع کر لینے والی، اپنے اندر دیگر جو عبادات بھی ہیں ان سب کا رنگ لیے ہوئے اپنے اندر ہے یہ عبادت حج۔ کبھی غور تو کر کے دیکھیے، نماز اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا نام۔ آپ دیکھیے حج میں ایک ہی مرکز، ایک ہی قبلے جو ہے بیت اللہ کی طرف سب کے سب لپک رہے ہوتے ہیں، چلے جا رہے ہوتے ہیں، اسی کا طواف کرتے ہیں، اور اسی ایک قبلے کو مرکز جو ہے بناتے ہیں اپنی عبادت۔ اور پھر دیکھیے، نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اب سنیے،
متفق علیہ حدیث یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من حج، جو شخص حج کرتا ہے، فلم یرفس، اس میں کوئی بے حیائی کا کام نہیں کرتا، ولم یفسق، اور اللہ کی نافرمانی کا کام نہیں کرتا، رجا، تو وہ ایسے لوٹتا ہے کہ یومن، اس دن کی طرح، ولدتہ امہ، جس دن اس کی ماں نے اسے پیدا کیا تھا، جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو گناہوں سے دھل کر، ایسے وہ جو ہے وہ واپس لوٹتا ہے۔ اور پھر میں نے ابھی عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور جسے حج مقبول بھی کہا جاتا ہے، ایسا حج جو نیکیوں برا حج ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ ایک عبادت تو نماز ہو گئی جس کا رنگ یہ اپنے اندر لیے ہوئے ہے، پھر دوسرا دیکھیے روزہ۔ روزے میں ہم بعض جائز کاموں سے بھی جنہیں اللہ نے روکا ہے، روزے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ہم اس سے ہاتھ روک لیتے ہیں۔ حج میں بھی یہی معاملہ آپ کو نظر آئے گا، حج کے اندر بھی پابندیاں لگ جاتی ہیں کہ جب تک تم احرام باندھے ہو شکار نہیں کر سکتے، بیوی سے تعلق نہیں رکھ سکتے، کوئی بے حیائی کا کام، کوئی گالی گلوچ، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ روزے ہی کی طرح اپنے اندر یہ حج بھی روح لیے ہوئے ہے۔ پھر زکوٰۃ، مالی عبادت، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، تو آپ دیکھیے حج اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے ہی کا نام ہے۔ خرچ کرتے ہوئے زیادہ راہ ساتھ لیتے ہوئے اللہ کی راہ میں نکلا جاتا ہے، وہاں قربانی پہ خرچ کیا جاتا ہے، وہاں رہنے پہ خرچ کیا جاتا ہے۔ یہ سارے اخراجات اپنے اندر زکوٰۃ کی روح لیے ہوئے ہیں۔ پھر جہاد کی طرح سفر کی مشکلات برداشت کرنا اور اپنے اوپر ضبط رکھتے ہوئے اپنے گھر سے دور نکلنا، یہ جہاد کی جو ہے وہ اپنے اندر پوری طرح روح لیے ہوئے ہے۔ پھر دیکھیے معاشرتی معاملات کی روح بھی اس میں نظر آتی ہے۔ سب کے سب مسلمان، وہ کسی طبقے، قبیلے، برادری، کسی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، ایک احرام باندھے، ایک ہی تلبیہ پڑھتے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ایک ہی تلبیہ پڑھتے ہوئے سب کے سب ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، ایک قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں، مساوات ہی مساوات نظر آتی ہے۔ پھر اخوت کا پہلو بھی نظر آتا ہے کہ سب کے سب مسلمان ملتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سنتے ہیں اور اس کو دور کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ سب کے سب میں ابدیت کا رنگ پایا جاتا ہے، جو انسان کی تخلیق کا مقصد، کہ اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان کو اور جنات کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ میری بندگی اختیار کریں، میری عبادت کریں۔ آپ دیکھیے سب کے سب اللہ کی عبادت میں لگ گئے ہوتے ہیں حج کے دوران، چاہے وہ سعی کی صورت ہو، چاہے وہ رمی جمرات کی صورت ہو، چاہے وہ طواف کی صورت ہو، وہ نمازوں کی ادائیگی کی صورت ہو، وہ وقوف عرفہ ہو، وہ قربانی ہو، تمام کی تمام یہ جو مناسک حج ہیں، یہ تمام کے تمام یہ اللہ کے سامنے ابدیت جو ہے وہ ظاہر کرنے کا ہی نام ہے۔ پھر شیطان سے بیزاری، اسے کنکر مارتے ہوئے اور اللہ کے حضور خود کو پیش کرتے ہوئے جو ہے، یہ سب کے سب باتیں اسلام ہی کی اصل روح ہیں، اور ان سب کی جھلک ہمیں حج میں نظر آتی ہے۔ اب دیکھیے کہ حج فضائل بھی کیا رکھتا ہے اپنے اندر۔ حج وہ عبادت کہ جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا اللہ کے مہمان ہیں، اگر وہ دعا کریں تو ان کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اگر وہ اللہ سے بخشش مانگیں تو ان کی بخشش ہوتی ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے جب کوئی حاجی حج سے واپس لوٹے تو اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اسے سلام کہو، اس سے مصافحہ کرو، اور اس سے اپنے لیے دعا کرنے کے لیے کہو کہ وہ ایسا شخص ہے کہ جو مغفور ہے، جس کی بخشش ہو چکی۔
حج ایسی افضل عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا افضل جہاد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں حج کرنا۔ اب اس افضل جہاد، اب اس جامع عبادت کی حرص، اس کی طلب اپنے دلوں میں کون کون ہم میں سے رکھتا ہے؟ ہمیں اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ سب کو بار بار اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ پے در پے حج کرو اور عمرہ کرو، کہ حج اور عمرہ گناہوں کو اس طرح دھو دیتے ہیں جیسے ایک سنار کی بھٹی میں جل کر لوہے کا زنگ اتر جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔